اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا موضوع ہے کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر تھے اور صفت کے اعتبار سے نور تھے۔ آج کچھ حضرات کلمہ گو ہونے کے باوجود ایسا عقیدہ رکھ بیٹھے ہیں، ایسا نظریہ رکھ بیٹھے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن جماعت انبیاء کو بشر کہتا ہے، لیکن آج کا کلمہ گو ایک طبقہ جو انبیاء کو نور کہتا ہے، بلکہ کچھ تو اس حد تک چلے گئے کہ انبیاء اور خصوصاً نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ چونکہ میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کی یہ پہچان ہے کہ یہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے قرآن پر پیش کرتے ہیں، پھر اس کو احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی انہی دو اصولوں کے تحت میں بات کروں گا۔ جتنی بھی میں گفتگو کروں گا وہ صرف اور صرف قرآن سے ہوگی اور سنت مصطفیٰ سے ہوگی اور باحوالہ ہوگی۔ حدیث دوں گا تو اس کا نمبر بتاؤں گا، اپنے گھروں میں جائیں، موبائل پہ اپلیکیشنیں ہوتی ہیں، اس پر سرچ کر کے دیکھیں، قرآن کو کھول کر دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، چاہے جس بھی عالم کا وہ ترجمہ ہے، انشاءاللہ وہ وہی ترجمہ ہوگا جو میں آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ مشرکین مکہ، یہود، عیسائی، یہ وہ گروہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں ہوتے تھے۔ اصل انکار کی وجہ تو ان کے اندر ضد، حسد، بغض تھا کہ اگر اطاعت کر لی تو اپنی چودراہٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اپنی سرداری سے ہٹنا پڑے گا اور ایک یتیم کو سردار ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ یعنی اصل وجہ تو یہ تھی، لیکن ظاہری سوالات، ظاہری اشکالات جو ہوتے تھے نا مشرکین مکہ، یہود اور عیسائی کے، وہ کیا ہوتے تھے کہ اللہ نے تجھے نبی بنا دیا ایک یتیم کو، ہم دیکھو مالدار ہیں، ہم سردار ہیں، ہمیں کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ یعنی ایک ان کا یہ سوال ہوتا تھا۔ اور دوسرا سوال کیا ہوتا تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو اللہ نبی بناتا، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کوئی ایسی مخلوق ہمارے اوپر اللہ نبی کی صورت میں بنا کر بھیجتا تخلیق کے اعتبار سے، جو ہم سے جدا ہوتی، جو ہم سے زیادہ معزز ہوتی۔ ہم انسان گناہ گار ہیں اور گناہ گاروں میں سے ہی ایک بندے کو اللہ اٹھائے اور نبی بنا دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ اس کا رد کیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک مرد نبی نہیں بن سکتا، ایک بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 109 13واں پارہ، آیت نمبر 109 سورہ یوسف، اور اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 43 اور 14واں پارہ، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، میرا پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، جتنے بھی رسول اس دنیا میں بھیجے گئے، نبوت کا تاج ان کے سروں پر سجایا، وہ سبھی کے سبھی مرد تھے۔ جب وہ سبھی کے سبھی مرد ہیں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تم تو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لاتے ہو، حضرت عزیر پر ایمان لاتے ہو، وہ بھی تو مرد ہی تھا نا، تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ میرا آخری پیغمبر بھی تو مرد ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اور اسی طرح کی ایک آیت ان دو آیتوں میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 7 پارہ نمبر 17 میں فرمایا وما ارسلنا قبلک، یہاں پر من کا ذکر نہیں ہے، فرق صرف اتنا آیت میں، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، میرا پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جتنی بھی جماعت انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائی ہے وہ ساری کے ساری کیا تھی؟ ذات کے اعتبار سے مرد تھے، ذات کے اعتبار سے بشر تھے۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، ایک آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 109، سورہ نحل کی آیت نمبر 43، سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ اب آ جائیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93،
یہاں اللہ تعالیٰ نے جو وہ پنجابی جان جڑا اللہ نکھیڑا کٹ دیتا ہے نا، ایک سنجیدہ دل مسلمان، ایک حقیقت پسند مسلمان جب اس آیت کو پڑھے گا نا، میں نا تجربہ کاری کی صورت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت قبول کرنے سے روک نہیں سکتی، کوئی بھی اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ہونے سے روک نہیں سکتا۔ جب وہ اس آیت کو پڑھے گا، دل کی کھڑکیاں کھول کر ہدایت کا طالب بن کر، شرط یہ ہے ہدایت کا طالب بن کر اس کو پڑھے، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو نہ سمجھے۔ سنیں قرآن کے الفاظ، میں صرف ترجمہ کروں گا اور آپ نے سمجھ جانا ہے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میرا پیغمبر ان مکہ والے کفار مکہ سے، ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے، الغرض جو بھی آپ کی بشریت کا انکار کر رکھا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے کی صورت میں، کہ اگر نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی اور ہوتا، اللہ نے مرد کی نبی بنانا تھا، ان کو کہہ دو کہ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس نے مجھے نہیں بنایا مگر ایسا رسول جو مرد ہے، جو کیا گیا بشر ہے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس بات نے لوگوں کو روک دیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ چکے گئے، اپنی آنکھوں سے قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھ چکے گئے، إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، سوائے یہ بات کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا، کیا یہ بات ان کو ہدایت قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے اخیر ہی کر چھڈی ہے، اللہ نے انسان دی فطرت دے اعتبار نال سمجھایا۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، میرا نبی کہہ دیجئے اگر اس زمین میں ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، اگر یہ زمین مخلوقات کے اعتبار سے فرشتوں کی ہوتی، اب تو ہم انسان ہیں نا، اگر یہ زمین فرشتوں کی ہوتی تو لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا، تو پھر ہم نبی بھی فرشتوں کو بنا کر بھیجتے۔ چونکہ یہ زمین انسانوں کی رہنے کی جگہ ہے، کیونکہ یہ زمین بشریت کا گڑھ ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر نبی بھی بھیجیں گے تو کس کو بھیجیں گے؟ بشر کو بھیجیں گے، نبی بھی بھیجیں گے تو کسی مرد کو بھیجیں گے۔ اب یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد کوئی کہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر نہیں تھے، تو اس کو ہم یہی کہیں گے میاں تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ہم اسے یہی کہیں گے کہ اللہ کا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جماعت انبیاء ذات کے اعتبار سے کیا ہوتی ہیں؟ بشر ہوتی ہیں، اور صفت کے اعتبار سے نور ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ قل آئے گا نا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو حکم دے رکھے گئے کہ میرا نبی آپ اعلان کر دیجئے، جیسے قل هو اللہ احد، میرا نبی اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، میرا نبی کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کی پناہ میں نہیں آتا بلکہ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ قل کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے جاری کروانا ہوتا ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اپنی ذات کو بشر ہونا بیان کروایا ہے۔ ایک سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110، 16واں پارہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا نبی کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ کیا مطلب؟ جس طرح تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، تم پر مشکلات آتی ہیں تو مجھ پر بھی مشکلات آتی ہیں، تمہیں دکھ سکھ ملتے ہیں تو مجھے بھی دکھ سکھ ملتے ہیں، تمہاری اولاد ہے تو میری اولاد ہے، یعنی جس طرح تمہارے ظاہری رشتے ہیں، ظاہری معاملات ہیں، اس طرح مجھ محمد کے بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6، اس میں بھی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرا نبی اعلان کر دیجئے اور دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ میں محمد ذات کے اعتبار سے کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ لیکن تمہارے بشر ہونے میں اور میرے بشر ہونے میں فرق یہ ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف جہانوں کا بادشاہ، میری طرف احکم الحاکمین وحی کرتا ہے اور تمہاری طرف اللہ وحی نہیں کرتا۔ یہ فرق ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت میں اور ہماری بشریت میں، یہ تو ہوگی قرآنی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان سے اپنی بشریت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے جی بخاری شریف کی، اور حدیث نمبر ہے 401۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے باجماعت، تو 4 رکعت کی بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 5 رکعت پڑھا دیتے ہیں۔ کتنی رکعت؟ 5 رکعت۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز مکمل کرتے ہیں تو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے 5 رکعت ادا کروا دی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، اذا نسیت، جب میں بھول جاؤں تو فذکرونی، تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو۔ یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ جس طرح تم بھول جاتے ہو، انسا کما تنسونا، جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں محمد بھی بھول جاتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ ہی اپنی بشریت کا اعلان بھی کر دیا۔ پیارے پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ معارف الحدیث کی کتاب ہے اور 1419 حدیث نمبر ہے، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی نقل کی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ جاتے ہیں تو دیکھتے گئے کہ وہاں کے جو کاشتکار ہیں، جو کھجوروں کے درختوں کی دیکھ بھال کرتے گئے، وہ نر اور مادہ میں فرق کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم فرق نہ کیا کرو، تم دونوں کو یکساں جو ہے ان کی جو ایک کیا کہتے ہیں یہ کھیتی باڑی کے اعتبار سے اس کو یکساں پانی دیا کرو، یکساں ان کا خیال کیا کرو، جو دانہ اس کو ڈالتے ہو وہی دانہ اس کو ڈالو۔ تو چونکہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے تھے، وہ سوال نہیں کیا کرتے تھے آگے سے بے فضول کہ اللہ کے نبی آپ نا تجربہ کار ہیں فلاں، نہ، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ عمل کیا، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ان درختوں نے پھل دیا تو وہ پہلے کی بنسبت کم ہوا۔ اب یہ بات چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ اللہ کے نبی ہم جب وہ عمل کیا کرتے تھے تو ہمارا پھل زیادہ ہوتا تھا، اور آپ کے مشورے پر ہم نے عمل کیا ہے تو پھل کم ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں نا، ہیں، میں دین کے معاملے میں جو تمہیں حکم دیا کروں اس کی اتباع تمہارے اوپر فرض اور لازم ہے، اور دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کے معاملے میں جو مشورے ہیں وہ میں تمہیں دیا کروں، اگر وہ اچھے ہوں تو ان کو مان لو، اگر وہ اچھے نہ ہوں تو ان کو چھوڑ دو۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بشریت کا اعلان کیا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ امام الانبیاء رحمت کائنات سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ کیا مطلب میرے نبی نور ہے؟ میرے نبی جب دنیا میں نہیں آئے تھے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہی میرے نبی جب دنیا میں آئے تو میرے نبی نے بیٹی کو، عورت کو وہ مقام دے دیا، فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں کا اچھی طرح سے تربیت والا معاملہ کرے گا، ان کا خیال کرے گا، پھر اچھے شوہر کے ساتھ ان کی شادی کرے گا، وہ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ ہے میرے نبی کے نور ہونے کا مطلب ہے۔ میرے نبی نور ہیں، کیا مطلب؟ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ میرے نبی کا کھانا ہمارے لیے قابل اتباع ہے کہ دائیں ہاتھ سے میرے نبی کھاتے تھے، دعا پڑھ کے کھاتے تھے۔ میرے نبی کا پانی پینا ہمارے لیے نور ہے۔ کیا مطلب 3 سانسوں میں پیتے تھے، یک بار پورا گلاس نہیں پیتے تھے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل اتباع ہے۔ یہ معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کا۔ یعنی اگر یوں کہہ دو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، عمل کے اعتبار سے امت کے لیے کیا ہے؟ نور ہے۔ نور کیا ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ یعنی قرآن و سنت ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے کہ پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہیں کہ ان کا ہر عمل امت کے لیے کیا ہے؟ قابل اتباع ہے۔ ہر
کلمہ گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ایک عقلی دلیل سن لے، بات ختم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بشر ہیں تو ہم بھی بشر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یوں ہی سمجھ لو، جس طرح زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن پانی جیسا پانی نہیں ہے بلکہ سب سے افضل پانی ہے، اسی طرح مکہ شہر شہروں میں سے شہر ہے لیکن شہروں جیسا شہر نہیں، عظمت کے اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ اسی طرح قرآن پاک یہ کتابوں میں سے کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کتابوں میں رد و بدل ممکن ہے، تحریفات ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک میں کسی قسم کی تحریف اور رد و بدل یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح عربی زبان زبانوں میں سے زبان ہے لیکن زبانوں جیسی زبان نہیں بلکہ عظمت کے اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان ہے لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا منصب اس قدر جدا ہے کہ عام انسان تو درکنار رہ گئے، جو ساری انسانیت کی سردار جماعت انبیاء کم و پیش 1,24,000 ہے، اللہ نے ان کا بھی امام میرے پاک پیغمبر کو بنا دیا تھا۔ ہم میں ان میں فرق کیا ہے کہ ان کی طرف اللہ وحی بھیجا کرتا تھا، ہم میں ان میں فرق کیا ہے کہ ان کی انگلی کو اللہ نے اس قدر طاقتور بنایا تھا کہ اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے اللہ نے ان کو زمین کی پسیوں سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں سے لے جاتا ہوا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے گیا اور آپ سے ہم کلام کروا دیا۔ یہ ہے ہم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں فرق۔ تو اب ہمیں مسئلہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہمارے نبی ذات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بشر ہیں، اور اپنی صفت کے اعتبار سے کیا ہیں؟ نور ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔